السلام علیکم، میں ہوں سلمان حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایک نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم برصغیر پاک و ہند کی سب سے اہم لڑائیوں میں سے ایک ہانوا جنگ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ 1527 عیسوی کا سال تھا اور مغل بادشاہ بابر نے شمالی ہندوستان پر مضبوطی سے اپنی حکمرانی قائم کر لی تھی، لیکن اس کے عزائم یہیں پر ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس نے اپنی سلطنت کو مزید جنوب میں پھیلانے پر اپنی نگاہیں رکھی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف میوڑا کے رانا سانگا کی قیادت میں راجپوت مغلوں کی توسیع کے خلاف آخری مضبوط امیدوار کے طور پر کھڑے تھے۔ دونوں افواج کے درمیان تناؤ اس وقت عروج پر پہنچتا ہے جب رانا سانگا دوسرے بادشاہوں کے ساتھ اتحاد کرتا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ رانا سانگا جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ وہیں پر بابر کی قیادت میں مغلوں کو اپنی فوجی طاقت پر یقین تھا، لیکن انہیں راجپوت جنگجوؤں کے اتحاد کا سامنا تھا۔ اس وقت ہر ایک اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے پرعزم تھا۔ ہانوا کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ اس وقت میدان جنگ جنگی نعروں اور فتح کے لیے دعاؤں سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ دونوں فریق جانتے تھے کہ اس جنگ کا نتیجہ پورے خطے کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ رانا سانگا کی فوج کی تعداد تقریباً 80,000 کے قریب تھی، جبکہ بابر کی افواج کی تعداد صرف 20,000 پر مشتمل تھی، جس میں وسطی ایشیائی گھڑ سوار دستے، ترک تیر انداز اور افغان باشندے شامل تھے۔ دریائے گنگا کے قریب ایک مقام ہانوا میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ بابر کی افواج نے دریا کی طرف اپنی پشت کے ساتھ مضبوط دفاعی پوزیشن پر قبضہ کر لیا، جبکہ رانا سانگا کی فوجوں نے شدید حملہ کیا۔ لڑائی کئی گھنٹوں تک جاری رہی، جس کی خصوصیت ہاتھ سے ہاتھ کی شدید لڑائی اور دونوں طرف سے توپ خانے اور تیر اندازوں کا مؤثر استعمال تھا۔ تعداد سے زیادہ ہونے کے باوجود بابر کی اعلیٰ حکمت عملی اور نظم و ضبط والی فوج غالب رہی۔ اس نے آتش اسلحے کا مہارت سے استعمال کیا، خاص طور پر اس کے جدید توپ خانے، جس نے راجپوتوں کو توڑنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ مغلوں نے راجپوتوں کو انتشار میں مبتلا کرنے اور پھر جوابی حملہ کرنے کے لیے جھوٹی پسپائی کا حربہ بھی استعمال کیا۔ رفتہ رفتہ بابر کی افواج نے بالادستی حاصل کر لی اور رانا سانگا جنگ میں زخمی ہو گیا۔ ہانوا کی جنگ بابر اور مغلوں کی فیصلہ کن فتح پر ختم ہوئی۔ رانا سانگا کے اتحاد کو بھاری اور شدید جانی نقصان پہنچا اور شکست نے راجپوت قبیلوں کے اتحاد کو مزید کمزور کر دیا۔ اس جنگ میں رانا سانگا بچ تو گیا، لیکن اس کی طاقت اور اثر و رسوخ نمایاں طور پر کمزور ہو گیا۔ ہانوا میں فتح نے شمالی ہندوستان کے حکمران کے طور پر بابر کی پوزیشن کو مزید مستحکم کیا اور مغل حکمرانی کے استحکام میں ایک اہم نشان لگایا۔ اس نے جنگ میں آتش اسلحے، توپ خانے کی تاثیر کا بھی بہترین مظاہرہ کیا، جس سے بابر کو اپنی فوج کو مزید جدید اسلحہ بنانے پر آمادہ کیا۔ ہانوا کی جنگ نے ہندوستان کے مستقبل پر ایک گہرا اثر ڈالا۔ اس نے مغل سلطنت کو خطے میں ایک غالب طاقت کے طور پر قائم کیا اور بابر کے جانشینوں کے لیے اپنے علاقے کو بڑھانے کی راہ ہموار کی۔ اس فتح نے دلی اور آس پاس کے علاقوں پر بابر کے کنٹرول میں بھی سہولت فراہم کی۔ رانا سانگا کی شکست نے مغل حکمرانی کے خلاف راجپوت مزاحمت کو کمزور کر دیا، جس کے نتیجے میں راجپوت سلطنت مغلیہ سلطنت میں شامل ہو گئی۔ کبھی کبھار بغاوتوں کے باوجود راجپوت بالآخر مغلیہ انتظامیہ میں کلیدی حلیف اور منتظم بن گئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے تاریخی واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔